ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہو گے, جہاد کرو ان کے خلاف. میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا. ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے, ہمیں کوئی نہیں دے گا. اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. اور آگے میں نے وضاحت کی ہے, برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت, جائز تنقید کرو, یہ میں نے کہا ہے. لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں. لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے, جو مرضی کرتے رہیں. یہ میں نے نہیں کہا. جائز تنقید 100 دفعہ کرو, دھرنے بھی دو, کنٹینر لا کے رکھو, اپنے مطالبات پورے کرواؤ. اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا. میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ, بم دھماکے مار دھاڑ. یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے, کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی, ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خلافت خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤں. تیرے پاس کون سا میکینزم ہے, تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, پہلے کیا کرے گا, اس کے بعد کیا کرے گا, پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اس لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا, اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا. کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے, ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں, پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں. اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی. ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ, ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا. تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل, یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو, کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپیں گنے لے کے نکل جائیں, یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی. اس سے نقصان ہوگا, ملک میں انارکی پھیلے گی, ملک کے ٹکڑے ہوں گے, اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا. اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے. اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو, میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا ہے؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج, کامیاب ہوئے وہ, تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے. اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ. وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے, اور وہ ملک کا خلیفہ بننے نکلا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے آج کل. جائیں گے کچھ ٹھش پش انگلش ماری, اور پھر مولویوں کو برا بلا کہا کہ مولوی تو یہ کر رہے ہیں, مولوی تو تقریریں کر رہے ہیں, تو تصوف میں لگے ہوئے ہیں, تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں, نظام کی تبدیلی. اور نظام کی تبدیلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بغاوت. اب تو واضح لفظوں میں کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ کچھ لوگوں کو ایجنسی نے اٹھا کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے, پھر چھوڑ دیا. تو اب وہ بغاوت کا لفظ یوز نہیں کر رہے. اندر ان کے وہی جذبات ہیں, خلافت, نظام تبدیلی. ابے کیا مطلب نظام کی تبدیلی؟ ہمارے پاس ایک سوٹیبل پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. وہ پیکج کیا ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں بناؤ, اسکول بناؤ, تعلیم کو فوکس کرو, تاکہ آپ کی چھت کے نیچے جب کوئی بندہ پڑھ کے فوج میں جائے گا, جب کوئی بیوروکریسی میں جائے گا, جب کوئی عدلیہ میں جائے گا, ماحول آپ اس کو دینی ماحول دو گے تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیسے کرے گا؟ اچھے. اور اگر آپ ان شعبوں میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام اہم ترین شعبے آپ نے اسلام دشمنوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں. پھر فوج میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, عدلیہ میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, بیوروکریسی میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے. پھر فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ دھرنے دیتے رہو گے. یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھڑم دھڑم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے, اتنے بندے وہاں مار دیے. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا, ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا. ہم نے ٹھکانہ دیا, وہ نہیں دیں گے ہمیں. لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا, تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہی ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے. اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں, کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے. 0 سے کروڑ پتی بن گئے, ان کی جائیدادیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں,
100 दफा हमें खुशी होती है इससे। मुसलमान है, ज़िया-उल हक की तकरीर आप सुने जाके, जब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था, उसने कहा था, उसके अल्फाज मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, उसने कहा था अफगानों के लिए हमारा मुल्क खुला हुआ है, आए यहां पे धड़ाधड़ आए। आपने उस सारे एहसानात को 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी कि तुमने तो डॉलर के लिए किया था। तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। और मालूमात जब तक ऑथेंटिक मालूमात ना हो ना, तबसरा मत किया करो। ऑथेंटिक मालूमात यही है कि तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। सही है, इस ज़हन में रख। ना पड़ोसी रखेंगे, चाहे वो इस्लामी हुकूमत है, हमसे अच्छे होंगे, 100 दफा अच्छे होंगे, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, 100 दफा कुर्बानियां हैं, उनके शहीदों के खून से खुशबुएं आई हैं, 100 दफा आई हैं, लेकिन मुझे और आपको नहीं रखेगा कोई भी। ये ज़हन में रखना। और सिर्फ ये नहीं कि रखेंगे नहीं, लित्तर मार के बाहर निकालेंगे, लित्तर मार के बोलेंगे दफा हो यहां से। इज्जत से भी नहीं निकालेंगे, लित्तर मार मार के निकालेंगे। वैसे ही मुलाकात के सिलसिले में चले गए तो ठीक है, रहने के लिए गए, लित्तर मार के निकालेंगे, लित्तर मार के। यकीन नहीं आता, जाओ, चले जाओ। समझते हो? बाकी उनकी कुर्बानियों का कोई इंकार नहीं है, जो इस्लाम नाफिज किया उसका कोई इंकार नहीं है, 100 दफा। और सब हमारे भाई हैं भाई, किसी से नफरत फैलाना मकसद नहीं है। जितने पड़ोसी मुल्क हैं हम तो इंडिया से दोस्ती के कायल हैं, जो खालिसतन काफिर मुल्क है। बस सिर्फ इतनी नॉलेज देना मकसद है कि तुम्हें कोई रखेगा नहीं। समझ रहे हो? और सिर्फ निकालेंगे नहीं, लित्तर मार के निकालेंगे। इस पे लोग एतराज कर रहे हैं मेरे बयानात पे। मैं तो जो ग्राउंड रियलिटी वो बयान कर रहा हूं, बाकी तो हम तो दोस्ती के कायल हैं भाई। और जो भी हैं पड़ोसी मुल्क के हमारे भाई हैं, 100 दफा आज भी हम उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, 100 दफा तैयार हैं। इसको हम सबसे बड़ा जिहाद समझते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बस जो ज़र्फ आपका है वो सारी दुनिया के सब लोगों का नहीं, इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत करो। आज हम किसी को पनाह भी इसलिए दे रहे हैं, दे भी इसलिए रहे हैं कि हमारे पास एक कंट्री है। नहीं हुआ, खत्म। जब बात को मैं समेट के खत्म करता हूं, तो अल्लाह 2 तरह से मदद करता है इंसानों की। बाज दफा असबाब के बगैर, जैसे मोज़े और करामात। लेकिन अल्लाह की आदत क्या है? असबाब पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है भाई? असबाब। ऐसी जगह से असबाब पैदा करता है जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। तो फिर मुल्हिद कहता है यार ये तो सबब से हो रहा है ना, ये तो सबब से हो रहा है, ये तो सबब से हो रहा है, ये तो अल्लाह कहां कर रहा है? भाई वो सबब पैदा किसने किया है? अल्लाह ने किया है। वो सबब पैदा करने वाला कौन है? इस्लाम जो दुनिया में आया, गालिब आया, वो भी तो असबाब से आया ना। वो असबाब पैदा किसने किए? अल्लाह ने किया। ऐसी जगह से अल्लाह असबाब पैदा करते हैं जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। और बाज दफा असबाब फेल कौन करता है? अल्लाह। आप समझते हो बहुत दौलत आ गई, बहुत कुछ हो गया, आप अल्लाह को भुला देते हो। अल्लाह आपसे दौलत छीन लेता है।